السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو اکثر لیٹ ہو جایا کرتی ہے، اس کا برا نہ منایا کریں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں ملنگ سا آدمی ہوں، جب تک اللہ کوئی خیال عطا نہیں کرتا اس وقت تک مجھ سے بات نہیں کی جاتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ زیادہ علم عطا کیا کرے۔ بہرحال جتنا میسر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اتنا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو کی تھی دعا کے حوالے سے، بہت زیادہ پسند کی آپ لوگوں نے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ میسیجز اور کالز مجھے ایسی آئی ہیں جن سے مجھے احساس ہوا کہ لوگوں کی تشفی ابھی نہیں ہوئی ہے مکمل طور پہ۔ جیسے کوئی کسی خاتون کا کال آ گئی کہ جی ابھی میں 10-12 سال سے ایک شخص ہے، اس سے محبت کرتی ہوں، میں نے اتنی دعائیں بھی مانگی ہیں، اس کا انتظار بھی کیا ہے، تو اللہ میری اسے شادی نہیں کروا رہا، کوئی ایسے اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیجئے اس کو، آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکل کویسچن مجھے کیا، اکثر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو ٹھیک کر کے بھی تو ہمیں دے ہی سکتا ہے شے، یا کوئی شخص جو ہمیں پسند ہے یا جس کی ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے حساب کا کر کے بھی تو اللہ ہمیں عطا کر ہی سکتا ہے نا۔ اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ہمارے لیے بہتر کر کے عطا کر دے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا جو بیسک کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کا، وہ اتنا فرسودہ، معذرت کے ساتھ if it feels that I am criticizing بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ کار اس قدر ناپختہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ طریقہ ہوا کرتا ہے، ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا پروسیجر کیا ہے۔ آج اس حوالے سے کچھ بات میں اسی ویڈیو میں جو دعا کو ڈسکس کیا تھا اس کو آگے بڑھاؤں گا، تاکہ دل جو ہیں اطمینان پائیں اور معاملے کی سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، دعا کے بارے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، شارٹ ٹرم ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے، جسمانی دعا ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے، معاشی دعا ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں دنیا کے لیے مانگی جاتی ہیں اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خود اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کیا کرتا ہے۔ ایک بات ہم اس میں بھول جاتے ہیں، اور پھر اس بات کے بھولنے کی وجہ سے ایک عذر تراشتے ہیں، ایک کنسیپٹ کرافٹ کیا کرتے ہیں کہ جو شے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دیا کرتا ہے، یا اس کو ڈیلے کر دیا کرتا ہے، اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دکھائی ایسا ہی دیتا ہے، لیکن اس کو انٹرپریٹ ہمیں جس طریقے سے بتایا گیا ہے، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی۔ آج اس کا میں ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی۔ اچھا، اب دعا جو شارٹ ٹرم تو میں نے بتا دی تھی کہ چھوٹی مدت کی، قلیل مدتی اگر دعا مانگیں گے تو اس کے تو قبولیت کے دکھائی دینے کے بہت ہائر چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک بار اللہ سے، مجھے جلیبیاں بہت پسند تھی تو میں نے اللہ سے مانگی، تو شام کو بھائی میرا جلیبیاں لے کے آ گیا، اور اس ویڈیو پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ ہماری بھی ایسی کچھ دعائیں قبول ہوئی ہیں جو بہت چھوٹی مدت کی تھیں اور ان کی قبولیت ہمیں فوراً دکھائی دے گئی۔ اچھا، اب وہ اس میں آگے جب بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے طویل مدت کی دعائیں ہیں، کسی بیماری کی دعا ہے، کوئی اپنا کھو گیا ہے، کسی سے محبت ہو گئی ہے، رزق کی کمی کا انسان شکار ہو جایا کرتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات نہیں ہوتے اچھے، بچے نافرمانی پر اتر آیا کرتے ہیں، ماں باپ سے کوئی کانفلکٹ ایسا پڑ جایا کرتا ہے جس سے آدمی دعا کرتا ہے اس کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی، قبول ہوتی ہے۔ مسائل کچھ پڑتے ہیں جن کی طرف آج میں آپ کی نشاندہی بھی کروں گا اور آپ کو یہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی بھی دکھاؤں گا۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دعا کرنے کا طریقہ کار جذباتی ہوا کرتا ہے۔ ہم جذبات کی مدد سے اللہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرج والی بات نہیں ہے، اچھا ہے جب جذبات کا دریا چڑھتا ہے
آدمی کو تکلیف آتی ہے یا شکست آتی ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، التجا کیا کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو جب ایسی دعا کی جاتی ہے، جیسے اگر کوئی فوری طور پر کسی پیسوں کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اگر پیسے ارینج نہ کیے گئے، قرض چڑھ گیا ہے سر پہ، اس کی دعا مانگی جاتی ہے، تو بہت رو کر اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ بڑی بلندی پر جا کر انسان دعا کیا کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ جب ایک بار تو دعا مانگ لی، دو بار مانگ لی، تین بار مانگ لی، اس کے بعد ہمارے ہاں ہمارے نفوس میں ایک واردات ہوا کرتی ہے کہ جذبات کا دریا اتر جایا کرتا ہے، ایموشن جو ہیں وہ سٹیبلائز ہو جایا کرتے ہیں، دکھ باقی رہ جایا کرتا ہے اور جذبہ ختم ہو جایا کرتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بنجر پاتا ہے رونے کے حوالے سے، اس کے آنسو نہیں نکلتے، جو کیفیت اس کی 2 4 دن پہلے تھی وہ آج وہ اپنے اندر نہیں پاتا، اور ایسا ہو جایا کرتا ہے جیسے ایک بنجر صحرا ہے جس میں پہلے کبھی سمندر ہوا کرتے تھے اور وہ خشک ہو گیا اور اس میں ریت اڑتی ہے۔ تو آدمی ایسا ہو جایا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ تمنا اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی چاہ جو ہوتی ہے، اس کی طلب جو ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں بے پناہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ مطلوبہ جذبات اپنے اندر میسر نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کے آنسو نکلنا دشوار ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دعا سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ پھر آخرکار یہ برآمد ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی ہونے لگتی ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم دعا سے ہاتھ کھینچنے لگتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوا کرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں وہم کا روگ پایا جاتا ہے، وساوس اترا کرتے ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسے کر کے دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اللہ ویسے کر کے دے سکتا تھا۔ اللہ جیسا چاہے کر کے دیتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جا رہی ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے کیا مانگا ہے اور اس کو کیا دینا ہے، یا جو مانگا ہے اس کو وہ دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص سے محبت ہے، ایک عورت سے کسی آدمی کو محبت ہو گئی، اور وہ اس عورت کو پانے کے لیے ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر اللہ کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ، تو کیا کرے گا کہ دعائیں مانگے گا۔ اب دعائیں مانگے گا تو کبھی کبھار تو بہت زیادہ رونا آئے گا، بڑی رکت طاری ہوگی، اور خشوع اور خضوع آئے گا، حاضری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور بہت گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور یوں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، لیکن اس کے بعد اگلے 2 دن 4 دن 5 دن پھر وہ کیفیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور وہ پھر ایک فارمیلٹی کی دعا کرے گا، اس کے دل کی وہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو اس معاملے میں ہم لوگ اس اتنے بڑے فیکٹ کو اگنور کر دیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو کوئی شے مانگی ہے اللہ سے، کچھ طلب کیا ہے اپنے رب سے، وہ طلب جو کیا ہے کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ 45 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور مجھے اپنی 45 سال کی زندگی میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ بھی ابھی تک ایسا نہیں ملا جس میں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام دھر سکوں۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں ایسے کہ اللہ نے نہیں دیا مجھے، لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آیا، اور ایک وقت مجھ پہ کچھ ایسے گزرے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ سے میں نے گلے بھی کیے اور شکوے بھی کیے کہ عطا نہیں کرتے ہو، اور میں نے اتنا مانگا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے ہو، ایسی باتیں میں نے اللہ سے کی ہیں۔ لیکن جب میں ان وقتوں سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ذہنی پختگی عطا کی اور علم عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے اس گزرے ہوئے وقت میں واپس جا کر، کیونکہ جو وقت گزر چکا وہ غائب نہیں ہوتا، وہ ہمارے علم کے ادراک میں دے دیا جاتا ہے، اور ہم اس میں واپس جا کر اینالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا دکھائی دیا کہ میں غلط تھا۔ اب آدمی غلط کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ذات سے ہمدردی ہوتی ہے، سیلف سمپتھی ہوتی ہے، اور 99% آدمی جو شے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر غیر جانبدار ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ
اس پر غور کرے تو اس کو یہ دکھائی دے سکتا ہے کہ یہ شے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس شے یا شخص کے مانگنے کے پیچھے میرے اندر لالچ کار فرما ہے۔ بعض حالتوں میں بغض، کینہ بھی اور حسد بھی کار فرما ہوتا ہے، اور بہت ساری ہماری جبلیات ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے اندر ایک طلب پیدا کرتی ہیں، ڈیمانڈ پیدا کیا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہمیں دعا مانگتے ہوئے پوری طرح سے جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ ہم جو شے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے جب ہم کوئی شے مانگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اگر اس کو جائز بھی دکھائی دیتی ہے تو کیا اس دعا کے مانگنے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی، اور کیا اگر وہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی گلٹ کی وجہ سے، یا کسی کے خلاف حسد کی وجہ سے، یا اپنے ماضی کے کسی پچھتاوے کی وجہ سے، یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے۔ بعض اوقات لوگوں نے کوئی ایسے دکھ ہمیں دیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو دیکھنے میں تو بظاہر بڑی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر وہ قبول کر لی جائیں تو کچھ دوسرے لوگوں کی زندگیاں الجھ کر رہ جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی۔ تو ایک تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی عقل کو روشن رکھا کریں، اور جب عقل روشن ہوتی ہے تو جذبات ماند پڑ جایا کرتے ہیں، دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے یہ ایموشنل نہیں ہوتی، انٹلیکٹ فیکٹ بیس ہوتی ہے، یعنی عقل دلیل کے ساتھ چلتی ہے۔ اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں۔ اچھا، اب یہاں سے ہم گزرے تو میں آپ کو ایک شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم 99% غور کرنے میں، فار ایگزامپل 90% بھی اگر ہم غور کر کے انویسٹیگیٹ اور انکوائر کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا نہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری 90% دعائیں جو ہیں وہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ اب یہاں تک آ گئے تو پیچھے بچ گئی 10% دعائیں جو بالکل عین ضرورت کی ہوں گی، جیسے رزق کی تنگی کا آدمی شکار ہو جایا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی وہ اولاد کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹوں کی تمنا ہو جاتی ہے، بیٹے ہو جائیں تو بیٹیوں کی تمنا ہوتی ہے، دونوں نہ ہوں تو پھر کسی کی بھی تمنا پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی ایسی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے جو آدمی بالکل برحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا مانگے، اور ثابت تو میں یہ بھی کر دوں گا۔ ایک مقام آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بہرحال وہ تو بڑی اوپر کی ایک جگہ ہے، لیکن بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنا غور و خوض کرتا چلا جائے گا زبان اتنی خاموش ہوتی چلی جائے گی۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مانگنے سے آزاد ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ تو غصہ کر جاتا ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فار دی سیک آف اللہ مانگنا ہے۔ اپنی ضرورت بھی پڑتی ہے، کچھ شارٹ ٹرم ضرورت پڑ جاتی ہے دعائیں مانگنے کی، آخرت کی دعائیں تو ہر حالت میں مانگنی ہی مانگنی ہے۔ تو اب بات ہم یہاں تک لے کے آئے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری انکوائری کرنے کے بعد، ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب جب ہم دعا مانگیں گے یکسو ہو کے تو ہماری جو انداز دعا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اس میں جذباتی پن کم سے کم ہوگا، عقل درست ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کریں گے۔ ایسی دعا قبول ہوتی ہے، ایسی دعا منظور کی جاتی ہے، ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ جو دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں جذبات کا عمل دخل ہونا بھی ایک حد تک ضروری ہوتا ہے۔ رو کے نہ مانگی جائے تو عقل کی دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دونوں آسپیکٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت دکھ پہنچا ہے یا کسی شے کی بے پناہ طلب اپنے اندر پاتے ہیں اور زندہ رہنا مشکل ہوا جاتا ہے، اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مانگنا تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی ایسی خاص دعا آ گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ سے مجھے مانگنا ہی مانگنا، مجھے اللہ سے یہ چاہیے ہے، ہر حالت میں اللہ سے لوں گا یا لوں گی اس دعا کو، اس کی قبولیت مجھے چاہیے اللہ سے، تو پہلے تو رو کے مانگ لیجئے، گڑ گڑائیے اللہ کے آگے، التجا کیجئے اور گریہ زاری کریں، اور جتنی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایک دن کر سکتا ہے، کوئی 2 دن کر سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے 1-2 مہینے ہی
اللہ کے آگے سر بسجود رہے اور اس کے آنسو بہتے ہی چلے آئیں، تو یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کس کو اس کی آنکھوں میں کتنا پانی رکھا ہوا ہے، مزاج ہوتا ہے، پھر بہت کچھ اس میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ اصل میں میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو میری بات میں جگہ جگہ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر رک جاؤں اور اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، اور وہ کچھ لوگ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو لمبی ہونا ایک فیکٹ ہوتا ہے، کتنی کی لمبی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے، تو کچھ حد تک مجھے پھر رکنا پڑتا ہے چیزوں سے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں نکلوا دے منہ سے یا پھر بھلا دے، اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب گریہ زاری والی دعائیں تو مانگ لی اور اس کے بعد وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اور اب جذبات اتر گئے اور دل خشک ہو گیا، بنجر ہو گیا، اب آنسو نہیں آ رہے، اس وقت پھر دعا جو ہے اس دعا کو ڈھالنا پڑتا ہے کسی آیت میں، کسی مسنون دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا کہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں بازار سے، وہ آپ لے لیجئے، اس میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ پہلے بھی بتایا تھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے، اپنے اپنی صورتحال کے حساب سے جو دعائیں آپ کو سمجھ آئیں ان کو آپ اٹھا لیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میری کوئی ایسی دعا ہے جو فوری طور پہ قبول نہیں ہو رہی، اور میں اب کتنا کہ مانگ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، انسان کی عادت ہے کہ اکتا جایا کرتا ہے، نہیں بیٹھا جاتا اس سے اتنا زیادہ، تو میں اپنی اس دعا کو ڈھال لوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں ان میں ڈال لوں گا، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مبارک آیت مجھے مل جائے گی۔ اگر میں ریسرچر ہوں تو میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں، مانگتا تو روز ہی رہوں گا، لیکن وہ دعا جذبے سے خالی ہو جائے گی، کبھی کبھار رونا آئے گا، گریہ کر لوں گا، یا اللہ مجھے علم عطا کر، یا اللہ مجھے علم عطا کر دے، میرے دل کو کھول دے، لیکن ایسا تو بات نہیں بننے والی، تو مجھے ربی شرح لی صدری پڑھنی پڑے گی، اور مجھے اس کے ساتھ ربی زدنی علما کو ملانا پڑے گا، یہ دونوں کمبینیشنز کو مجھے لینا پڑے گا، اور اس میں کسی کی مجھے تسبیح کرنی پڑے گی، کوئی مجھے صبح شام 7 بار 21 بار 33 بار جتنی بھی میری توفیق ہے، جتنی میری طلب شدید ہے، اس کے اگر طلب زیادہ شدید ہو تو ذکر بنتی ہے، اس سے کم شدت میں ہو تو تسبیح میں اترا کرتی ہے، اور اس سے کم پہ ہو تو پھر دعاؤں میں آ جایا کرتی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ شدت والا بہت ضرورت مند ہے، بہت کم شدت والا کم ضرورت مند ہے، یا ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مزاج کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ تسبیح بہت زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اگر میں ریسرچر ہوں تو میں ربی زدنی علما کی کا ذکر ہی شروع کر دوں 24 گھنٹے، اور اگر میرا مزاج اتنا نہیں افورڈ کرتا، میرا نروس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں 200-300 بار اس کی تسبیح کر لیا کروں۔ اچھا، اتنا بھی نہیں کیا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ 7 بار صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، 7 بار شام کو اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لے کر چلنا ہوتا ہے دعا کو اپنے ساتھ۔ اب جب اس دعا کو آپ لے کر اپنے ساتھ چل پڑتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھ دیا نا اور اس میں آپ کی دعا پہنچ گئی، تو 2 چیزیں مستند ہو گئیں، ایک تو آپ کی دل کی تمنا اور اس کے ساتھ اللہ کا کلام مل گیا۔ اب جب یہ 2 باتیں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جانی شروع ہو گئی، جذبے والی بھی پہنچ گئی، اور اس کو تقویم دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے پیچھے سے دوسری جو مقدس کلمات کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی دعا ہے، وہ جانا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم پریشان ہوں، ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم انتظار کریں کہ کب پوری ہوتی ہے، آپ پوری ہوتے کہ نہیں، چھوڑ دیں، چل پڑی یہ دعا، اس دعا کو اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیا، اب آپ خود دعا بن گئے ہیں۔ جب صبح دوپہر شام چل رہی ہے دعا، تو پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کو لگتا ہے اچھا کرنا ہے، برا نہیں کرنا، اس کے حساب سے اپنی کوشش کا آغاز کر دیجئے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کرنی ہے، فار ایگزامپل وہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ خاتون نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس مرد کو میرے لیے ٹھیک کر کے میری دعا کو یوں نہیں قبول کر دیتا، تو اللہ چاہے تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے نا کہ آدمی میرے لیے ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ اگر وہ خاتون اللہم الف بینہ قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام پڑھ رہی ہیں، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا پڑھ رہی ہیں، اگر وہ یہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، تو اگر وہ مسلسل پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ آدمی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اللہ وہ عطا نہیں کرنا چاہ رہا، تو اللہ کیا کرے گا کہ ایک ایسے شخص کی ان سے شادی کروائے گا جو ناپسندیدہ ہوگا ان خاتون کے لیے، ان کو نہیں پسند آ رہا ہوگا، ان کا دل اس دوسرے شخص کی طرف مائل ہوگا، لیکن اللہ حالات ایسے پیدا کرے گا کہ بظاہر یوں دکھائی دے گا کہ جیسے اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ماننا بھی ماننا ہوا کرتا ہے۔
اینی ویز ہوگا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات پیدا کرے گا، ماں باپ مجبور کریں گے، کچھ عمر گزرتی چلی جا رہی ہوگی، وقت زیادہ ہو گیا ہوگا، اس محبوب کی طرف سے بے وفائی سامنے آ رہی ہوگی، تو نروس سسٹم ٹوٹ رہا ہوگا، انتظار نہیں کیا جا رہا ہوگا، دنیا پھر تماشا دیکھ رہی ہوگی، تانے اور طنز و تشنیع کر رہی ہوگی، بہت کچھ مل کے وہ خاتون جو ہیں ان کو شادی کرنی پڑ جائے گی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کو وہ ہو سکتا ہے پسند نہ کرتی ہوں یا ان کی طلب میں نہ ہو گئی شادی۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس جو شخص بظاہر ناپسندیدہ دکھائی دیتا ہے اور طلب میں نہیں لگتا، اس کو آپ کے لیے بہتر کر دے گا، وہ آپ کے لیے بہتر سلیکشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کو اللہ ایسی خوشیاں اور ایسا اطمینان عطا کرے گا اس خاتون کو کہ 2 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب جذبات کام ڈاؤن ہو جائیں گے، وڈرال گزر جائے گا، توبہ والی سیریز میری دیکھیے گا، میں نے اس میں بتایا ہے کہ پرسنالٹی وڈرال کیسے کام ڈاؤن ہوتا ہے انسان، کیسے ایک دوسرے کی محبتیں بھولا کرتی ہیں، غم بھلائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب میں لنک وغیرہ ڈالنے اکثر بھول جایا کرتا ہوں، تو دیکھ لیا کریں، خود ہی سرچ کر لیا کریں، توبہ بتا دیا ہے، دعا بتا دیا ہے، تو یہ 2 ٹاپک آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گی اپنی زندگی کو تو اس وقت وہ شکر ادا کریں گی، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شخص عطا نہیں کیا، کیونکہ اس شخص کی ہو سکتا ہے کوئی ہسٹری ایسی سامنے آ جائے، اس کا کردار کھل کے سامنے آ جائے کہ دیکھ کر توبہ کریں گے شکر ہے اس بندے کے ساتھ مجھے نہیں جوڑ دیا، تو میں تو ماری جاتی۔ تو اور پھر شکر کریں گی کہ یہ آدمی میری زندگی میں بھیجا اور میں اسے بھاگتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھائی پیدا کر دی۔ وہی قرآن پاک کی آیت پوری ہو جائے گی، ایک شے سے کراہت کھاتے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور ایک شے سے کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا غلط ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اتنا عرصہ مانگی تو وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ نے اس لیے عطا نہیں کی۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے جذباتی ہو کے دعا مانگی، پھر اکثر مانگتے رہے دعائیں، 2 فرض پڑے، دعا مانگ لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر 2 دن بھول گئے، 4 دن بھول گئے، پھر اللہ سے دعا مانگی، چلتے پھرتے دعا مانگ لی، یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے، یہ بات نہیں ہے۔ ایتھنٹک کوڈز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے ان لاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی برکات اور فیوز کو، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو شے آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ صالح کر کے آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے، ابھی اس خاتون کی مثال لے لیجئے جن کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس عورت کی شادی میں اس گندے مرد کے ساتھ کر دوں، اور وہ عورت بار بار دعائیں مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہ رہا، عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ چاہے تو اس بندے کو ٹھیک کر کے میرے ساتھ شادی نہیں اس کی کر سکتا، کیوں کرے اللہ اس کو ٹھیک؟ وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آدمی گناہوں میں ملوث ہے، وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے۔ اللہ کیا ایسا کرے کہ وہ ایک دن اچانک سو کے اٹھے اور صرف اس عورت کی دعا کی وجہ سے وہ اس کے دل کی دنیا بدلی ہو؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اور کیا اتنی ڈیوائن انسلٹ اللہ کی ہم کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی تمنا میں یہ بہتر ہونا نہیں ہے، ایک آدمی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو، اللہ اس کو کیوں بہتر کرے گا؟ جب تک طلب ہی پیدا نہیں ہوتی تب تک اللہ زبردستی ہدایت کیوں دے؟ اتنی بڑی ہم بات کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم جانتے نہیں ہیں؟ تو اس لیے اللہ سے یہ آپ توقع مت رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص پسند ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو اللہ دیتا نہیں ہے، اور آپ بعد میں یہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو اس کو ٹھیک کر کے میرے لیے بہتر کر دیتا۔ کیوں کرے اللہ بہتر؟ تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو ٹھیک کرے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جیون ساتھی ملے جو آپ کو سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو پسند آ گیا اور آپ کا نالج ایسا ہے، ان لمیٹڈ نالج ہے کہ آپ کو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کہ اس خاتون کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کرے گا کہ ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کی اس دعا کو، اس شخص کو نہیں، آپ کی اس دعا کو صالح کر کے آپ کے لیے بہتری پیدا کرے گا، اور اس دعا کو ایک ایسے انداز سے قبول کرے گا کہ آپ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو آپ کبھی بھی اپنے رب کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اب اس کی میں مثال آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم مثالوں سے سمجھا کرتے ہیں۔ تو اب جب بھی میں مثال کی بات کرتا ہوں تو مثال میں نے کسی باہر کے بندے کی تو لانی نہیں ہے، مثال تو میری ہی لگتی ہے۔ اور میں ایسے مزاج کا آدمی تھا کہ میں اپنے بارے میں بولتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، اور مجھے کوئی تمنا بھی نہیں تھی کہ میرے بارے میں جانا جائے، کیونکہ میں اپنی نظروں میں کوئی اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہوں، اور میں اپنے ایموشنز کی اتنی زیادہ فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ لیکن اب جو کہ کیمرے پہ آئے ہیں
تو اللہ بولنے کے پیسے دیتا ہے، الحمدللہ رزق عطا کرتا ہے. تو اب بندے کا فرض ہے، کیونکہ بندے نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو بندے کا فرض ہے کہ لوگوں کو مثال وہ دے جو ایکسپیرینشیل لیول پہ اس پر گزری بھی ہو اور اس کو سمجھ بھی آئی ہو، تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک اترے. تو میں اپنی زندگی کی کچھ دعائیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں. امید ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے میں لاہور میں رہا، ابھی تو میں چیچا وطنی میں ہوں 15 سال سے، لیکن میرے 15 سال لاہور میں گزرے. اور وہ باقی سارا جو واقعی قصے ہیں وہ تو لائف جرنی میں ہی آئیں گے. آ رہی ہے، عنقریب آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کچھ لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 مہینے میں شروع ہو جائے، کیونکہ جب وہ شروع ہو گئی تو پھر میں وزٹ نہیں کر سکوں گا کسی بھی دوسرے سٹی میں، اور مجھے پھر اس سیریز کو ہی آگے لے کے جانا پڑے گا. تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے انتظار کی قیمت انشاءاللہ ضرور وصول ہو جائے گی. ایسی سیریز ہوگی وہ. اور مراقبے کی بھی، اس سے پہلے مراقبے کی بھی کرنی ہے. میرا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے. تھوڑا سا انتظار کیجئے. میں اسلام آباد جا رہا ہوں 8-10 دن کے لیے، اس کے بعد ملتان کا ایک ٹور ہے، پھر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب میں جب لاہور میں تھا تو مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن، انگزائٹی بھی ہوئی، ڈپریشن بھی ہو گیا، فوبیاز بھی ہو گئے، اس کے ساتھ آئی بی ایس بھی ہو گیا، سارا کچھ ہی دا آل ہیل میرے اوپر ہی، پورا کچھ ہی آگ ہی کھل گئی میرے اوپر. اچھا، اب جب مجھے وہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا تو 6-7 مہینے، سال تو میں بڑا بھاگا ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اور ہومیوپیتھک کے پاس، ہر جگہ بھاگا. 8-10 لاکھ روپیہ بھی لگایا، اور کبھی یہ سوچ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی دل خراب ہو گیا، کبھی کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے. دوائیاں کھائیں، بہت زیادہ کھائیں. تو اپنے آفس میں بھی جاتا تھا تو میرے لنچ باکس میں بھی ایک پورا ڈبہ تھا جو دوائیوں کا تھا. تو بہت کچھ کیا، لیکن ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. میں کسی اور معاملے کے شکنجے میں آ گیا ہوں. تو کچھ سوچ بچار کا آغاز کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنے شہر، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا چاہیے. اپنی والدہ سے میں اٹیچ تھا، اب بھی ہوں. اب تو ان کی وفات ہو گئی، لیکن اٹیچمنٹ تو وہی ہے. تو سوچا کہ اپنی ماں کے پاس پناہ لیتا ہوں جا کے، کیونکہ نہ کما سکتا تھا، نہ چل پھر سکتا تھا. ہر طرح کی بیماری میرے اندر ظاہر ہو گئی. تو سارا کچھ چھوڑا، شادی شدہ تھا اس وقت، ایک بیٹی بھی تھی. برے حال ہو گئے، 1 سال میں پیسے خرچ ہو گئے سارے. اور نکلا پھر سر پہ سامان رکھ کے بھاگا اپنے شہر کی طرف، اور اپنی والدہ کے پاس آ گیا، ماں باپ کے گھر میں آ گیا. تو گھر ہمارا چھوٹا تھا. یہاں سے ایک دعا دکھانے کے بعد آپ کو یہ چھوٹے گھر والی بات بھی یاد رکھیے گا، یہاں سے ایک دوسری دعا بھی پھوٹی ہے. تو جب میں گھر میں آیا تو آئی واز انوانٹیڈ. میں کبھی رہا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو زیادہ رہا ہی نہیں تھا. زیادہ تو لاہور میں ہی میرا وقت گزرا تھا. میں تو ایف اے میں چلا گیا تھا لاہور میں، اور آتا تھا کبھی 2 مہینے 2.5 مہینے بعد آتا تھا گھر میں. تو اب اس وقت یہ بھی ہو چکا تھا کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا، بند تھا، اور اس میں بڑی مشکل سے 2-2.5 کمرے تھے. ایک کمرے میں والدین رہتے تھے، اور ایک کمرے میں بھائی، چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو اب میں بیچ میں وارد ہو گیا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کے. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حالات میرے خراب، ذہن دماغ میرا خراب، جسم میرا خراب. تو بڑی پریشانی. 1-2 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا. اب ایک شہر چھوڑ کر آ گئے ہیں، کام بھی ختم ہو گیا، بزنس بھی، کام کیا ہی نہیں جاتا تھا. بہرحال، اور آدمی چڑچڑا بھی ہوا ہوتا ہے، جو جس کو ڈپریشن ہوا ہوتا ہے اس کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ وسوسے کا اور وہم کا بڑا شکار ہوا کرتا ہے، خوفوں میں ہوتا ہے. وقت گزرنا شروع ہوا بڑی تکلیف کے ساتھ. 2-3 مہینے گزرے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، جگہ بہت کم تھی. اور والدہ نے بڑی کوشش کی، ان کو پتہ تھا
کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی کی بات برداشت نہیں کیا کرتا، اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اب بھی ہوں، ایموشنل بھی تھا، اب بھی ہوں. سو انہوں نے بہت مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک الگ گھر لے دیتی ہوں کرائے پہ فی الحال، وہاں پر شفٹ ہو جاؤ، تھوڑے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ دوبارہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور والدہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہ رہوں، ان کی تو خواہش تھی، ان کی دعا سے ہی تو میں واپس پلٹا تھا. لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. دو ہی ہم بیٹے تھے تو نہیں رہ پا رہے تھے آپس میں. ہو جایا کرتی ہیں ایسے معاملات، ان کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں ابھی خیر جاتا. لیکن بہرحال کرنا یہ ہوا کہ 2-3 مہینے کے بعد ایک رات بڑی سخت لڑائی ہوئی اور مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا. رات کو 2:30 بجے مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا. اب جب میں نے گھر چھوڑا ہے تو میری جیب میں تو 1 روپیہ نہیں تھا، اور صورتحال یہ بن گئی کہ میں راتوں رات اپنی بیوی کو اور بچی کو لے کے نکلا. اور شہر میں مجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، فیملی ہماری کافی بڑی تھی، شہر میں سب لوگ ہی جانتے تھے، مجھے بہت کم لوگ ہی جانتے تھے. تو خیر بیوی کو تو سسرال میں چھوڑا، وہیں پر ہی تھا، نزدیک ہی تھا ان کا گھر. اور خود ایک دوست کا زیر تعمیر مکان تھا، اس میں رات گزاری کسی طریقے سے. اور اس وقت ایک جاب ملی تھی نئی نئی کالج میں پڑھانے کی، تو اس کو شروع کیا. اگلے دن بڑی تباہ حالت تھی میری، موت ڈیڈ بیڈ پر ہی تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے. اب جب میں مکان دیکھنا شروع کیا کرائے کا، کہیں سے ادھار پیسے پکڑے بڑی مشکل سے، اور وسائل بالکل بھی نہیں تھے. خیر 1-2 دن 3 دن جیسے ذلت کے ساتھ گزرے سو گزرے، اور اس کے بعد آخر کار ایک مکان ارینج ہوا. ایک چبارہ سا تھا 2,500-3,000 روپے کا، 2015-16 کی بات ہے، 2015 کی بات آئی تھنک سو. اور شفٹ ہو گیا. نہ کچھ سامان تھا، ایک بیڈ تھا، کوئی فریج بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا پاس. لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی اس وقت، ہر گھنٹے گھنٹے کے بعد بجلی جاتی تھی، شدید گرمی تھی، یو پی ایس بھی نہیں تھا، بہت برے حالات تھے، اور کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. لیکن بہرحال ہو گیا شفٹ اللہ کا نام لے کے. غلطی میری نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. اچھا بہرحال قصہ مقصد جو بھی ہوا سو ہوا، اور اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، کوئی روزی روٹی کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اندر سے تو میرا دل ٹوٹ گیا ہوا تھا. میں نے کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا، ایک رات وہاں پر چبارہ، جس چبارے میں میں رہتا تھا، ایک کمرے کا تھا وہ. میں نے ایک رات چھت پر جائے نماز بچھائی، وضو کیا، اور کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اور میں نے نماز پڑھی، اس میں رویا جتنا رو سکتا ہوں. 2 قسم کی دعائیں ہیں، آپ کو جو ذکر کیا ہے ابھی دونوں قبول ہوتی دکھاؤں گا. کہ ایک وہ ہے جو جذبات سے اللہ کو منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگا جاتا ہے، کرم مانگا جاتا ہے. اور ایک پھر وہ ہے جو اللہ کے کلام سے، اور ایک وہ ہے جو دونوں ملا کے. اس وقت میں مسنون دعائیں نہیں پڑھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا زیادہ میرا رجحان نہیں تھا، روحانیت کی طرف بہت تھا. وہ خیر لائف سٹوری میں کریں گے شیئر اس بات پہ انشاءاللہ. تو میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. میں نے اللہ کو کہا کہ اے میرے رب، مجھ میں ہزار عیب ہیں، اور میں آج جس بھی حال میں ہوں بے شک اپنے ہی کیے کی وجہ سے ہوں. کچھ غلطیاں مجھ سے بہت بڑی بڑی ایسی ہوئی ہیں کہ آج میں اس حالت کو پہنچا. لیکن 2 سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہے. پہلا سوال یہ ہے کہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں شدید ترین بیمار ہوں، موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، اور میں بھاگا لاہور سے موت کے خوف سے. اور میں نے یہ چاہا اور تجھ سے دعا کر کے ہی آیا ہوں. دعائیں میں مانگ لیتا تھا، دعائیں بہت مانگتا تھا اللہ سے، اور میں تجھ سے دعا کر کے آیا ہوں. میں نے تجھ سے وہاں دعا کی تو مجھے یہاں سے نکال،
اور تو نے مجھے نکالا، اور میں نے تجھے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس پناہ دے، اور تو مجھے لے آیا میری ماں کے گھر۔ لیکن پھر تو نے مجھے وہاں سے رات کو 2:30 بجے ذلت کی حالت میں باہر نکالا، اور میں اب ایک ایسے مکان پہ ہوں کہ جب میرے کسی رشتہ دار کو یا میرے کسی دوست کو وہ دکھائی پڑتا ہے تو وہ میری حالت پر افسوس کرتا ہے اور حیرت کرتا ہے، اور میں ذلت کی گہرائی میں ہوں۔ اور یہ طے کر دیا گیا ہے خود میرے اپنے ذہن میں بھی اور دنیا میں بھی اور میرے ماں باپ کے ہاں بھی، یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ دکھائی دے گیا ہے کہ میں اب کبھی اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکوں گا۔ ہاں صلح ہو جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ملنے چلا جایا کروں گا، لیکن میں وہاں رہ نہیں سکوں گا کبھی بھی، جگہ نہیں ہے میرے گھر میں۔ اور میرا چھوٹا بھائی رہے گا والدین کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یا اللہ، اس زمین پر اس سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اس سوال کا جواب صرف تیرے پاس ہے کہ تو جانتا ہے میری نیت سچی تھی۔ اب یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب میں نے تجھ سے ہی لینا ہے۔ اور دوسرا سوال میں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، 20 سال میں نے اور زندگی میں بہت کچھ غلطیاں کمائی ہوں گی، بڑے گناہ کیے ہوں گے، بیوقوفی سے بھرپور زندگی گزاری ہوگی، ایک کام میں نے نہیں کیا، میں نے اپنے پیشے میں کبھی بددیانتی نہیں کی۔ آئی ٹی ایکسپرٹ تھا میں، آئی ٹی کا کام تھا میرا۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے جتنے بھی لوگوں کا کام کیا میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، اور میں نے شدید ترین محنت کی ہے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اور میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اپنے پیشے میں، اور مجھے 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور میری غربت کا یہ عالم ہو گیا کہ میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اور میں اپنے ہی ماں باپ کے شہر میں ایک فقیر کی طرح پڑا ہوا ہوں، اور میرا مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ تو نے کہا ہے کہ میں محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ میں کیوں ضائع ہو گیا؟ یہ 2 سوال ہیں جن کے جواب مجھے اس زمین پہ کوئی نہیں دے سکے گا۔ آپ بھی سوچئے گا، آپ بھی نہیں دے سکیں گے، میں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تو میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ، باقی باتیں ایک طرف، کوئی بات نہیں، جو تو نے مقدر میں لکھا ہے اس کو بھوگیں گے۔ سوچوں گا یہاں پہ رہنا ہے کہ لاہور واپس جانا ہے، یا آگے مرنا ہے، زندگی کدھر کو جا رہی ہے، جدھر بھی ہوگی دیکھی جائے گی، لیکن یہ 2 سوالوں کے جواب مجھے دے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے اور کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ جس دن تو مجھے میرے 2 سوالوں کے جواب دے دے گا میں اس دن تیری طرف پلٹوں گا، اور میں ساری زندگی تیرا ڈیووٹی بنوں گا، میں تیرا نام جپوں گا ساری زندگی، میں تیری مارکیٹنگ کروں گا، اور میں تیرے لیے جیوں گا، تیرے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ سوال اتنے بڑے پڑ گئے ہیں کہ اگر مجھے آسمانوں سے ان 2 سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری طرف متوجہ ہو گیا، ورنہ آج یہ دکھائی دیتا ہے کہ تو نے مجھے بھلا دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے فراموش کر دیا، اور میری کہانی کو ختم کر دیا، میرا کھیل بند کر دیا تو نے۔ اور بہرحال وہ دعا کر لی، اور اس کے بعد زندگی اپنی ڈگر پہ چل پڑی۔ 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، شاید اس سے کچھ اوپر۔ پہلے سوال کا جواب اترا، دوسرے کا سوری، اس کا جواب یوں اترا کہ ایک دوست آیا میرا پرانا، باہر کسی یورپ میں تھا، اور وہ آیا اور وہ مجھ سے ملا، اور اس نے میری حالت دیکھی، اور اس نے کہا مل کے کچھ کام کرتے ہیں۔ 1-2 چھوٹے پروجیکٹس اس نے میرے ساتھ مل کے کیے، تو وہ اچھے گئے اور ہمیں اس میں نفع ہوا، ایک دو ماہ کے کیا، اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ 70 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی۔ یہ 2016 کی بات ہے، اس وقت 70,000 تو آج کے 2-3 کروڑ کے برابر تھا۔ وہ انویسٹمنٹ کی، اور وہ انویسٹمنٹ پھر کروڑ تک پہنچی، اور وہ کام چلا، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ 1-2 ماہ میں میری صورتحال یہ ہوئی کہ میرے پاس گاڑی بھی آ گئی،
اور میرے پاس کوئی 70-80 امپلائیز بھی آ گئے، اور لاہور میں آفس ہو گیا بڑا، بہت بڑا، اور پھر حالت یہاں تک اتنی تیزی سے پہنچی کہ مطلب لاہور میں اگر میں جا رہا تھا تو وہاں پر میرے پاس شیف بھی تھا، اور ڈیفینس میں گھر بھی تھا، رینٹ کے تھے لیکن بہت بڑی میں فیسلٹیز میں آ گیا، اور ڈرائیور بھی تھا، اور 2-3 گاڑیاں ہو گئیں، اور سب کچھ چل گیا۔ یہ تو ایک جواب آ گیا۔ اچھا، اس جواب کے اترنے میں 5-6 مہینے لگے، لیکن میری آنکھیں کھلنے لگ گئی تھیں، مجھے دکھائی دے گیا تھا کہ اللہ رسپانس کرنے پہ اتر آیا ہے، اللہ اب جواب دے رہا ہے مجھے۔ لیکن آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اللہ اتنی قریب ہو کے بھی بندے کی سن لیتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے، اپنے ساتھ جب ہوتی ہے تو بڑا ایک عجیب قسم کا احساس، اور عقل بڑی ایک اور ہی طرح سے کھلتی ہے۔ 4-5-6 مہینے کی بات ہے، ماں باپ سے تو ٹھیک ہو گئے معاملات، والدین سے، بھائی کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا، اور میں آنے جانے لگا، چلا جاتا تھا، آ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہو گیا، سب کام ڈاؤن ہو گیا۔ میرے دل کی پھانس تو، میرے دل کا تیر تو وہیں پہ گڑا ہوا تھا۔ تو ایک رات میں سو کے اٹھا صبح، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہوا، آئی واز ناٹ دیٹ مچ ان ٹچ۔ سو جس لمحے مجھے یہ خبر ملی ہے، اس کی کوئی اپنی جینرل ریزنس تھیں، اور اللہ نے اس کو بعد میں نوازا، الحمدللہ ہی از ہیپی، اور وہ میرا بڑا فیتھ فل ہے الحمدللہ، اینڈ وی آر گوئنگ ویری گڈ، ویری فائن۔ لیکن بہرحال کچھ حالات ایسے بنے جن کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاتا، کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، ایک اور جگہ پر شفٹ ہو گیا۔ اب جب مجھے یہ خبر ملی تو ود ان این انسٹنس آئی نیو کہ اللہ نے رسپونڈ کر دیا، میرے پہلے سوال کو رسپونڈ کر دیا، اور میرے تو ہوش اڑ گئے۔ لوگوں کی نظر میں کچھ معاملات ہوئے ہوں گے، ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، ماں باپ سوچتے ہوں گے یہ چھوٹا بیٹا ایسے گیا ہے، بھائی سوچتا ہوگا میں ایسے گیا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر۔ جو مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ تو میں نے فوری طور پہ 1-2 سمجھدار جو دوست تھے ان سے مشورہ کیا، مشورہ کرنا چاہیے، کسی صاحب الرائے سے مشورہ لینا چاہیے، آپ سے نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا رسوا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں گھر میں۔ تو مجھے کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں، آپ والدین سے ملیے، کچھ وقت 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزرنے دیجیے، ورنہ اگر آپ اتنی جلدی جائیں گے اور انہیں یہ کہیں گے کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کریں گے، تو اس کا ایک رزلٹ شاید یہ نکلے کہ آپ کے بارے میں یہ سوچا جائے، رشتہ داروں میں سمجھا جائے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے، اور آپ نے بھائی کے گھر سے نکلنے کو غنیمت جانا اور اپنی جگہ پر واپس قبضہ کرنے کی کوشش کی فوراً۔ تو میں نے ان دوستوں سے عرض کیا کہ آپ بالکل درست کہتے ہیں، بات بظاہر یوں ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن میں اللہ کا کیا کروں، جس کو میں نے کہا تھا کہ تو جب مجھے جواب دے گا تو میں تیری طرف پلٹوں گا، اب میں وہ پلٹنے والی تو پھر لائف سٹوری میں بتاؤں گا نا کہ کیسے پلٹا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب میں رکوں کیوں، اب میں مصلحت کا شکار کیوں ہوں، جب اللہ نے مصلحت نہیں دکھائی، جب اللہ نے آسمانوں سے فوری طور پہ میرے سوالوں کے جواب اتارے ہیں، 5-6 مہینے میں اتنی بڑی بندوبست کر دی ہیں میرے، اور دنیا ادھر کی ادھر کر دی ہے، اور اس وقت پتہ نہیں کتنا قریب ہو کے وہ میری سن رہا تھا، آج میں مصلحت کا شکار ہو جاؤں اور میں یہ کہوں کہ ہاں مجھے اللہ کی بات تو سن گئی، اس کا جواب تو سن گیا، میں نے قبولیت دیکھ لی، لیکن اب میں مصلحت پسند ہوں تو میں قبولیت کو تھوڑا ڈیلے کروں گا، تو میں ایسی جرت کیسے کروں؟ تو میں اسی وقت بھاگا، اپنے ماں باپ کے پاس گیا، ان کے پاؤں پڑا، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ضرورت ہے، اور وہ دکھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اکیلے ہی رہ لیں گے، واٹ ایور جو بھی چلا۔ لیکن میں نے بڑی کوشش کرنے کے بعد ان کو اسی دن منایا، اور اس کے 2-3 دن کے اندر اندر میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کر میں واپس اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ وہیں پر ہوں۔ اور بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو جذبات کے توسل سے اللہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ لیجئے، جو بات میں نے پہلے ویڈیو میں سٹارٹ میں آپ کو کہی ہے کہ
لاجکس پوری دیکھ لیجئے، حالات کا پورا جائزہ لے لیجئے، کرداروں کو جانچ لیجئے، اپنے اندر کو پرکھ لیجئے، حقائق کا بغور مطالعہ کر لیجئے کہ کیا آپ اللہ کو جو کہنے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آدمی اللہ سے بڑے گلے کرتا ہے کہ جی میں ہی کیوں، وائی می، اس کے اوپر ایک نا موڈ آ جایا کرتا ہے، نرگسیت کا نارسسٹ ہوتا ہے آدمی، نہلسٹ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اس قسم کی باتیں جب اللہ کو کہنی ہوتی ہیں نا، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تو جذبات میں جو واہی تباہی ہم بکتے ہیں اس پہ ہمیں معافی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں قسموں کے بارے میں کہ جو تم مول فول قسمیں باغ دیتے ہو ان کی میں گرفت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ جو ہم اپنے جذباتی ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں، اگر ہم حد ادب کبھی انجانے میں لاشعوری طور پہ محبت کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے تھوڑی سی کراس بھی کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر درگزر فرمایا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوچنا چاہیے کہ میں جب اللہ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یا اللہ تو نہیں میری دعا قبول کر رہا، تو میرے حالات ٹھیک نہیں کر رہا، تو چاہے تو آج ٹھیک کر سکتا ہے، تو کیا یہ انصاف کی بات ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے حالات کو دیکھ لیا ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم حق پہ ہیں؟ کیا ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم غلط ہوں اور ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں تو بے وقوفوں کی طرح اللہ سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ قبول کرے؟ بے وقوف کی اللہ دعا قبول کرے اور عقل مند جو اس کے ساتھ منسلک ہے ان کو مروا دے پکڑ کے؟ تو غور تو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے آپ سے یہ ساری دعا اپنی اس لیے بتائی کہ میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں چھان چکا تھا، میں پرکھ چکا تھا، آپ نے میری پوری بات سنی اور میں نے آپ کو مختصر حالات بتائے کہ یہ دو سوال میں نے اللہ کو پیش کیے اور یہ دونوں جینون تھے۔ ایک میرے پیشے پہ میرے 20 سال لگ گئے ہیں، اور ہاں اگر میں نالائق ہوں، اگر میرا نالج پورا نہیں ہے، اگر میں کتابیں نہیں پڑھ رہا، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر میں محنت نہیں کرتا، اگر میرا کلائنٹس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں وقت پر کام ڈیلیور نہیں کر رہا، 100 فیکٹر ہیں جن کو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے اپنی خامیوں سے۔ اگر تو میری نظر ان پہ پوری ہے تو میں اللہ کو یہ سوال نہیں ڈال سکتا تھا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میری محنت کم تھی، اگر میں اس پر اپنی جان نہیں مار رہا تھا، اس میں کیوں اللہ کو یہ کہوں کہ 20 سال لگ گئے ہیں، تو میرے کام کو مجھے عروج کیوں نہیں بخش رہا، تو نے مجھے غریب کیوں کر دیا، میں کیوں نہیں اس چیز کو قبول کرتا، باقی لوگ ترقی کر کے میں کیوں؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ترقی کیوں نہیں کر رہا، دعا بے شک کرتا رہوں لیکن مجھے پتہ تو ہونا چاہیے۔ ایک وقت انسان پہ آتا ہے جب انسان ساری فارمیلٹیز کو طاق پہ رکھتا ہے اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک دوست کی طرح بات کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جیسا آپ سے نے فرمان جاری کیا، مجھے ابھی حدیث کا نمبر تو یاد نہیں ہے، سرچ کر لیجیے گا مل جائے گا، کہ جیسا اللہ کا بندوں پہ حق ہے، بندوں کا بھی اللہ پہ حق ہوتا ہے، ہمارا ماں باپ پہ بھی حق ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہم پہ حق ہوتا ہے، بچوں کا ہم پہ حق ہوتا ہے، دوستوں کا، ہم سب کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، تو بندوں کا اللہ پہ بھی ایک حق ہے۔ وہ حق یہی ہے کہ جب بندے اللہ کو مضطرب ہو کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اضطراب والا مجھے پکارتا ہے وہ اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں قریب ہوتا ہوں ان کے۔ تو اگر آپ مضطرب ہو کے اللہ کو پکار رہے ہیں تو دیکھ لیجئے، کیونکہ کبھی کبھی آدمی دعا میں دعویٰ کر دیا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، تو اللہ حیرت نہیں کرتا بندے پہ کہ اے میرے بندے تو میری طرف کو تو آتا ہے، تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تجھ میں خامی کیسی ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو خامی پھر بھی رہے گی انسان کے ہاتھ میں، لیکن ایک وقت ہونا چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے جہاں پر انسان اللہ کو یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے بس میں جو ہے میں نے کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت ہے اس کے بچے کو کینسر ہو گیا، اب وہ دوا دارو بھی کرے گی، دعائیں بھی کرے گی، سارا کچھ کرے گی، ادھار بھی پکڑے گی، پوری فیملی پہ کرائسس آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت میں وہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ یا اللہ میں جو کر سکتی تھی میں نے کر دیا ہے، اب تو میرے بچے کو شفا دے۔ یہ میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس عورت نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو چھان لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے۔ ایک تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب میں کچھ آپ کو دعائیں، ایک دو دعائیں اور بتاتا ہوں، 3 دعائیں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں جن سے معاملے کی کچھ تہیں مزید آپ پہ کھلیں گی۔ ڈپریشن ہو گیا اور 10 سال چلا ہے، ڈپریشن تو بہت چلا، ڈپریشن تو بہت دیر چلا میرے اوپر، الحمدللہ کیورڈ، ہیلڈ، شکر الحمدللہ۔ تو بہرحال کچھ ریمیننٹس تو ہیں لیکن اتنے کی تو خیر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹس نتھنگ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ نیند اڑ گئی میری ڈپریشن میں، انسومنیا بہت بڑا ہو گیا۔ پرسنالٹی میری ایسی ہے کہ میں شروع سے ہی انسومنیا کا آدمی ہوں، راتوں کو جاگنا میرے مزاج میں لکھا ہوا ہے، بہت کوشش کی، اس سے نجات نہیں پا سکا میں۔ خیر، تو لیکن ایسا ہوا کہ نیند اڑ گئی اور وہ نیند کی گولی کھاتا تھا،
ابھی کچھ چنکس ایسے آئیں گے جن سے آپ کو کچھ میری باتوں میں ہو سکتا ہے تجسس پیدا ہو کہ تب کیا ہوا تب کیا ہوا. لائف سٹوری شروع کروں گا تو ایک سرے سے سٹارٹ کروں گا اور سارا کلیئر کرتا چلا جاؤں گا. اور وہ لائف سٹوری شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے. آئی ایم ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. وہ آپ کے لیے شیئر کی جائے گی, وہ خالص آپ کی ذات کے لیے ہوگی. جو میں اپنی سٹوری بتاتا جاؤں گا اس سے آپ کے دل کی گرہیں انشاءاللہ کھلتی چلی جائیں گی. اچھا بہرحال وہ انسومنیا ہو گیا. انسومنیا ایسا ہوا کہ نیند کی گولی کھاتا تھا, نیند نہیں آتی تھی, ساری ساری رات روتا تھا بیٹھ کے, اور سوتا تھا اگر نیند آ بھی جاتی تھی پینک اٹیک ہو جاتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا تھا. قصہ مختصر کے ایک عذاب میں داخل کر دیا گیا کہ 2 دن 3 دن نیند نہ آنی, اور ایک عجیب معاملہ شروع ہوا. اور بڑی تڑپ کے دعا مانگی اللہ سے, نیند دے دے نیند دے دے. کہاں جی کوئی ہے ہی نہیں, کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور نیند نہیں آ رہی, اڑی ہوئی ہے اب. اچھا ٹھیک ہے, تو غور کرنے پہ آمادہ ہوا, غور و فکر کا آغاز کیا. اللہ خود ہی لے آتا ہے, صرف نیت ہونی چاہیے. آپ صرف اللہ کو یہ کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے غور و فکر عطا کروا, ایک دفعہ سیریسلی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں, اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ کرتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کیا کرتا ہے کہ مزاج غور و فکر والا اللہ بنا دیا کرتا ہے انسان کا. خیر اس کے اسپیکٹس کو دیکھنا شروع کیا کہ کیوں نہیں نیند آ رہی, کیا مسئلہ پڑ رہا ہے. کچھ چیزیں سمجھ آئیں, کچھ چیزیں نہیں سمجھ آئیں. کچھ دکھ تھا, کچھ علم تھا, کچھ شکست تھی, کچھ دباؤ تھا, تناؤ تھا, چیزیں مکس چل رہی تھیں. پتہ لگتا بھی تھا, نہیں بھی لگتا تھا. تو کیا کیا, اللہم غارت النجوم وحدات العیون انت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی قیوم احد اللیل وانم عینی. یہ مسنون دعا ہے, پوری پڑھ دی. اب اس کا کچھ لفظ سرچ کر لیجیے گا, ریفرنس نہیں لگایا جائے گا, مصروفیت بہت ہے, ایڈیٹنگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو سمجھ آ گئی دعا. اب جب سمجھ آئی تو شروع کر دی, اور سر ڈال دیا اور شروع کر دی. تو کہاں آتی ہے نیند, اور پھر مان لیا کہ اچھا نہیں آتی تو نہ آئے, اور کچھ ہیں پرابلمس جن کی وجہ سے نہیں آتی. 7 سال پڑھی, 7 years, آج بھی پڑھتا ہوں. روز پڑھی, ہر روز 7 بار پڑھی, نیند نہیں آئی. 7 سال نیند نہیں آئی. ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے دل برداشتہ نہیں ہوا میں. جتنی نیند نہیں آتی تھی اتنا اللہ پہ یقین بڑھتا تھا. اللہ دکھاتا تھا کہ کیوں نہیں آتی, کیسے اللہ کر دے, کیوں اللہ کر دے. پھر آپ کے سب میرے ساتھ اگر کر دے. میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ دعا بتائی اور پہلے ذکر بھی کیا کہ جب یہ دعا میں نے بیان کی نیند آنے کی, تو ایک صاحب نے کہا جی آپ تو سالوں کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے دنوں میں کیا کرتے ہیں. مجھے اگر نیند نہیں آتی تو میں نے اللہم غارت النجوم میں پڑھ لی ہے, نیند کی دعا ہے, تو کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس رات میں ہی نیند عطا کر دے. تو میں نے کہا بھائی تو لے لے نیند اللہ سے ایک رات میں. تو نے 30 سال 40 سال 20 سال لگا کے اجاڑی ہے, اللہ کی نعمت کا تو نے نہ قدری کی ہے. سگریٹ پیے ہیں, نیند کی گولیاں کھائی ہیں, تو نے ارریگولر لائف سٹائل بنایا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کہ نیند آئی, نیند اڑی ہے نا. کچھ نہ کچھ تو لائف میں ایسا ہو سکتا ہے, ڈپریشن زیادہ لیا ہو, سینسٹیوٹی زیادہ کر لی ہو, اپنی لوگوں سے توقعات زیادہ رکھی ہوں, صدمات پڑے ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ گیا ہو بھائی. تو جب اللہ کی نعمت کی اتنی ناقدری کی ہے, ہو سکتا ہے ٹائم پر نہ سوتا ہو, کچھ بھی کیا ہے. اب ایک اللہ کی نعمت کی 25-30 سال میں ناقدری کی ہے, تو اللہ تعالیٰ پر ایسی تہمت لگاتا ہے کہ ایک رات پڑھوں تو وہ مجھے نیند کیوں نہیں دیتا. دے سکتا ہے, وائی ناٹ, کیوں دے. میرا کویسچن یہ ہے کیوں دے. اگر مجھے دے دے اور آج میں بیٹھ کے کہہ دوں, میں تو بول دوں گا نا. اللہ کرم کرنے کو بھی تیار ہے. اللہ کی نظر میں تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں نا. اللہ تو کن فیکون کرتا ہے سارا. اللہ تو کام کرتا ہے, ہو جا ہو گیا. تو ناصر افتخار نے مانگی ایک دعا بڑی رو کے, اور آسمانوں پہ حیرت کی گئی, اور فرشتے حیران ہوئے کہ ایسی رکت, ایسا گریا اور ایسے الفاظ. اب ایکٹر تو بہت بڑے بڑے ہیں نا, جب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, منوں کے ٹنوں کے حساب سے ڈیٹا پیا ہوا ہے, تو الفاظ تو ایسے نکالتے ہیں کہ, اور پھر آسمانوں پہ تو بات چلی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے وہاں تک تو پہنچا دیں گے بات. اب اللہ کر دے ناصر افتخار نے 20 سال 30 سال راتیں جاگی ہوں, سگریٹ پیے ہوں, نیند کی گولیاں کھائی ہوں, اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کمایا ہو, اور اس کو رات کو آ گئی نیند, اور اس نے کھولا یوٹیوب چینل, اور اس نے بیٹھ کے بتایا کہ جو مرضی کرو,
زندگی اجاڑو اور اس کے بعد نیند کی دعا پڑھو، ایک رات میں نیند آ جاتی ہے. ساری سکیٹری کہاں گئی، ساری میڈیسن کہاں گئی، ڈپریشن کہاں گیا، انگزائٹی کہاں گئی. نیند بیس ہے. نیند سے علاج کیا کرتے ہیں ڈپریشن کا. تو جس کی بیس ہی کھینچی ہوئی ہے، اگر ایک 7 بار اگر دعا پڑھنے سے نیند آ رہی ہے سب کو، تو کل کو تو ساری دنیا مسلمان کر کے بیٹھ جاؤں گا میں اکیلا آدمی. میں ایک چینل کھولوں گا، میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس کو نیند نہیں آتی میرے پاس آؤ. یہ کیسے دعوے ہیں بھائی؟ تو اللہ کرتا کیا ہے کہ ایک بات اللہ کے بارے میں کنسیپٹ کو بالکل سیدھا کر لیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی عجب نہیں کرے گا، ویئرڈ نہیں کرے گا، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ دوسرے اس بندے کو دیکھ کر جس کے ساتھ کیا گیا ہے یہ کہیں کہ اس کو کیوں دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیتا. ناصر افتخار کو تو نے ایک بار دعا پڑھنے سے نیند دے دی ہے، تو دوسری جو دنیا ساری انسومنیا کی مریض بیٹھی ہوئی ہے وہ اللہ کو نہیں کہے گی کہ اس نے ویڈیو بنا دی، اب ہم نے پڑھی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی ہے آج کی رات نیند، ہمارا کیا قصور ہے، کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ تو اللہ کرتا یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگنی شروع کرتے ہیں تو دعا چلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کو چڑھنا شروع ہوتی ہے، مقبول ہونا شروع ہوتی ہے، مستند ہونا شروع ہوتی ہے، پختہ ہونا شروع ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات، واقعات، کردار میں، کیفیات میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. ان تبدیلیوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نظر ان معاملات کی طرف ڈالا کرتا ہے. اللہ نے خالی پھر نیند نہیں ٹھیک کرنی، ایسے نیند ٹھیک ہوگی کہ آپ کا کردار ٹھیک ہوگا، کیونکہ نیند کسی کردار میں کوئی جھول آنے سے اڑی ہے. یاد رکھیے گا میری بات کو، کچھ ہوا ہے تو نیند اڑی ہے. تو اب اللہ کیا کرے گا کہ اللہ اتنا لاجیکل پروسیس کرے گا. اب وہ تکلیف دہ اتنا ہوتا ہے کہ سالوں سال لگ جایا کرتے ہیں. لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. مجھ سے بہت لوگوں نے وربلی بھی فیس ٹو فیس بھی کہا کہ یار سالوں کی بات کیوں کیا کرتے ہو، لوگوں کو حوصلہ دیا کرو. اور میں نے کہا جھوٹا حوصلہ کیوں دوں بھائی، کسی اور سے جا کے لے لو، میں موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں ہوں، میں تو سیدھی سیدھی بات کروں گا. تو میرے تو بتانے کا مقصد یہ کہ میں پروسیس ڈیفائن کر دوں. ہاں پھر اللہ کی برکت آنی ہے تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن پتہ تو ہو. اگر پتہ ہوگا اور اگر رستہ مختصر کر دیا جائے گا اور شفا جلدی بھیج دی جائے گی تو آدمی اس کو کنٹین کر لے گا، اس پہ بڑھ کے نہیں مارے گا، اس پہ لوگوں کو جا کے خراب نہیں کرے گا. اس کے کنسیپٹ ٹھیک ہوں گے. وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ جا کے کہہ دے کہ یار جیسے میں کہہ رہا ہوں، کچھ دعائیں میری ایسی قبول ہوئی ہیں نا جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، جو مجھے پتہ تھی کہ ان کو تو ڈیکیڈز لگنے تھے، اشرے لگنے تھے پورا ہونے میں، یہ 2-4 مہینے میں کیسے ہو گئی ہیں. تو ان پہ چپ کر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، تو نے اتنا لمبا مجھے کانٹوں والا رستہ اتنی جلدی طے کرا دیا. لیکن کسی اور کو اگر وہ دعا بتاؤں گا نا تو تسلی دوں گا کہ پاسبلٹی ضرور ہے، جیسے ابھی دے رہا ہوں ایسی دوں گا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ اللہ کے بندو پورے تناظر میں چیز کو دیکھا کرو. اللہ پر ایمان ایک بڑی ایڈوانس ٹرم ہے، یہ اندھوں والا کام نہیں ہے. اتنا اندھوں والا ایمان ہوتا ہے، ذرا ذرا سی چوٹ پڑتی ہے لوگ الٹ کے وہ جا رہے ہیں. آج کل ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انٹرپریٹیشنز ٹھیک نہیں ہیں. ذرا سا صدمہ ہے، لو جی اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، ذرا سی ذاتی محرومی ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، اور اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور انبیاء کی سنتیں دیکھتے ہیں، انبیاء کی سیرتیں پڑھتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھتے ہیں، تو ایسا کچھ ہو رہا ہے اور ساری ساری زندگیوں کی اور ایمان کمزور نہیں ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ 9 سال کی سٹرگل نہیں کاٹی جاتی. میں کہتا ہوں اچھا 9 سال کی نہ کاٹو بردر، میرے بہن بھائیوں، خواتین و حضرات، 8-9 مہینے کی سٹرگل تو کاٹ لو. اور پھر اسے قطع نظر بھی ایک اور بات کہہ دوں، جب اللہ پھر کٹوانے پہ آ جائے کرتا ہے نا پینڈے، تو پھر لمبے لمبے پینڈے پھر لوگ کاٹتے بھی ہیں مجبوراً، تو پھر ایٹیچیوڈ اپنا ٹھیک کر لو. اچھا تو اب اللہ کیا کرے گا کہ ایسے معاملات کی طرف انسان کو پش کرے گا، اس کی زندگی کے کردار بدلے گا، واقعات بدلے گا، عوامل میں تبدیلیاں لے کے آئے گا، اس کے اپنے ذات کے اندر ایسے دباؤ پیدا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کی زندگی اس رخ کو مڑنی شروع ہوگی جس میں انسومنیا کی ہیلنگ پڑی ہوئی ہے. اس بات پہ غور آپ نے کرنا ہے. اور یہ ایسے نہیں سمجھ آتا، کسی کی زندگی دیکھ کے کبھی بھی سمجھ نہیں آتا. اپنی زندگی جب گزرتی ہے اور اللہ کو دیکھنا ہو نا تو ایئرز میں دیکھا کریں، منتھس میں نہیں نظر آتا. اللہ ڈیز میں نہیں نظر آتا. اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے، چلتے پھرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو یہ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے جو کہا تھا، جو سوچا تھا، جو دعا مانگی تھی، آج میں اس دعا کے قبولیت کے کس درجے پہ کھڑا ہوا ہوں. تب نظر آئے گا کہ اللہ ایسے کام کرتا ہوا مجھے لے کے آیا ہے، اللہ نے ایسے مجھے اس بحران میں سے نکالا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایمان نہیں ڈولتا.
بندے کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن خراب نہیں ہوتا، بندے کا دل ہال نہیں کھاتا، اور شیطان کو گڑا نہیں ملتا جس میں وہ مایوسی کا پودا لگائے۔ بیٹھا رہتا ہے شیطان کہ یہ تو بندہ مایوس ہی نہیں ہوتا، اس کو میں نے خراب کہاں سے کرنا ہے، وہ تو بیٹھا ہے طاق میں۔ اب اللہم غارت النجوم میں پڑھنی شروع کی میں نے، 7 سال گزر گئے، اینڈ آئی واز ویری اویئر۔ اس وقت تک اللہ نے عقل میری درست کرنی شروع کر دی تھی، مار مار کے۔ اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پین ہے۔ اللہ تعالیٰ پین کے تھرو بندے کو سکھاتا ہے۔ اب وہ بولے گا تو نہیں، وہ سامنے آ کے تو نہیں پڑھائے گا۔ اب اللہ کیسے استاد ہے؟ بتایا تھا نا کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، استاد کی والی ویڈیو میں بتایا تھا، استاد روحانی استاد والی میں، اس کا اللہ استاد ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ پین کے ذریعے سکھائے گا بندے کو۔ تو ایک بندے نے اللہم غارت النجوم میں پڑھنے شروع کی، میں نے نیند میری جو رہی صحیح 1-2 گھنٹے کی تھی وہ بھی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کیا اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، تو پھر آزما لیتے ہیں نا۔ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، بندے بھی کبھی کبھی لاڑ میں آ کے کہتے ہیں یا اللہ آ جا، پھر تیرے ساتھ محبت اتنی ہے، دیکھ لیتے ہیں، تو نے دینی ہوگی دے دے گی، نہیں دے دے گا، نہیں دے گی، نہیں دینی ہوگی تو نہیں دے گا، دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب بندے نے میرے ساتھ محبت کی داستان شروع کر لی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کتنا انتظار کرتا ہے۔ بھائی کرو، جب اللہ کو کہہ دیا ہے کہ تیرے پیچھے چل رہا ہے، دعا پڑھ دینے کا مطلب تو ہے ہی یہ کہ یا اللہ تیرے حوالے ہو گئی، میرے اندر تو رہی نہیں دعا۔ جب نیند نہیں آ رہی اور میں نے کہہ دیا کہ اللہم غارت النجوم میں، تو وہ نکل گئی میرے اندر سے، وہ اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے اب کیا پرواہ ہے مجھے کب آتی ہے نہیں آتی ہے، میں نیند کے ہاتھوں مرتا ہوں یا میں نہیں مرتا، مجھے کیا پرواہ ہے۔ وہ اللہ نے خواب ہی بند کر دیے میرے، یہاں تک ہو گیا، دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا۔ چلتا رہا، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جن کی گہرائیوں میں بھی نہیں جانے والا، وہ اس میں لائف جرنی میں ہی اس کو کور کر سکوں گا، ورنہ دعا کا موضوع جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا، مسخ ہو جائے گا، اور ہم ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیند کی گولی بند کروائی، اور انسومنیا کو فیس کروایا، اور زندگی میں کچھ ایسے چینجز کروائے، اور ان عوامل کی طرف میری توجہ دلائے جو میری نیند اڑاتے تھے، اور ایک میں بڑے ہی ایک چھلنی سے گزرا، اور جس کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے میں بے پرواہ ہو گیا۔ سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا اچھا مجھے نہیں آتی تھی، ٹوٹ ٹوٹ کے آ جاتی تھی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آ گئی، 4 دن نہیں آئی، 1 گھنٹہ آ گئی، ایسے آتی تھی۔ میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہر وقت ایک تھکی ہوئی زندگی میرا مقدر ہے، اسی کو گزار لیتا ہوں۔ دعا جاری رکھی میں نے، دوبارہ سوچا ہی نہیں، میں نے اللہ سے بات ہی نہیں کی۔ کبھی کبھار جب بہت زیادہ تھک جاتا تھا تو کبھی کبھی دعا میں کہتا تھا یا اللہ مجھے نیند دیتے، بس ادروائز نہیں۔ اس سے زیادہ میں نے اللہ سے کوئی گلا کوئی شکوہ کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ برحق ہے، اللہ حق ہے، اللہ میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 5 سال ہو گئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، پتہ ہی نہیں چلتا نیند کب آتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے بچے کو آتی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں کہیں کہیں اڑ جاتی ہے۔ اور یعنی چونکہ مزاج ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ ڈیمیجز ایسے ہو گئے ہوتے ہیں جو بڑی ہی دیر میں ہیل ہوتے ہیں، اور کچھ ڈیمیجز تو ایسے ہوتے ہیں جو ہیل نہیں بھی ہوتے، ہمیں اس سے بھی پرواہ کوئی نہیں، ان کی بھی سمجھ ہونی چاہیے بندے کو، ان پہ بھی صبر آیا کرتا ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھار کوئی ایسا سپین 6-7 مہینے سال بعد ایسا آتا ہے جس میں 4-5 دن 6 دن ایسے گزر جاتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہی۔ یہ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ اب کی بار پتہ ہوتا ہے کہ کیوں اڑی ہے، اور اس محرک کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ محرک زندگی سے خارج ہوتا ہے نیند واپس آ جاتی ہے۔ اور عام طور پہ اب تردد ہوتا ہی نہیں ہے، اب لیٹتے ہیں تو دعائیں پڑھتے پڑھتے نیند آ جایا کرتی ہے، تو دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر وہ میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ خوف مجھے فوبیاز شروع ہو گئے، اللہم استر عورتنا و آمن رواتنا پڑھنی شروع کی۔ اب مجھے ایک کمنٹ آیا، ایک یوٹیوب پہ دیکھا کہ جی آپ اپنی تجوید ٹھیک کریں۔ بھائی میں کون سا مولوی ہوں، میں ٹوٹا پجا آدمی ہوں، جتنا کہ مجھے آتا ہے پڑھنا پڑھنے دو، کیا جاتا ہے آپ کا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، توفیق ہوگی تو سیکھ لیں گے، تھوڑی سی نہیں ہوگی تو پڑھتے تو ہیں کم از کم، چلتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ خوف کی دعا پڑھنی شروع کی تو خوف اور ہو گئے۔ اب اس کی تفصیل میں پہلے بات ہو چکی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو شاید اسی کے برابر میں چلی ہے 7-8 سال ہی وہ بھی دعا چلی ہے، اکٹھی شروع کی تھی، آگے پیچھے شاید کچھ مہینوں کے فرق سے۔ اور پھر اب یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ موت کا خوف بھی چلا گیا، کیونکہ جب کبھی نزدیک آئی ہے تو محسوس ہوا ہے
کہ اس کا جو اصل خوف ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. ابھی دل کر رہا ہے کہ موت کے خوف پہ بات شروع کر دوں، لیکن کر نہیں سکتا، ویڈیو کے سبجیکٹ پہ باندھا ہوا ہے. خیر دل تو بڑا کیا تھا. اچھا اللہ تعالیٰ چھوڑ کے بڑھتے ہیں آگے. تو بہرحال ایسا تو ضرور ہو گیا کہ خوف جو ہے وہ کھال سے ہی نکل گیا، سکن سے ہی نکل گیا خوف. اب نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ اپنا اختیار ہی نہیں ہے، کچھ اپنی خوبی ہی کوئی نہیں ہے. پڑھتے 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 نکل گیا. اور ایسا نکلا کہ اچانک پتہ چلا 5-6 سال بعد آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے نا، جب اس سے وہ ٹارچر لفٹ ہو جاتا ہے آدمی بھول جایا کرتا ہے. تو ایک دن میری ہنسی نکلی، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر میرے مالک، میرے خوف کدھر چلے گئے. اور وہ ایسے کتوں کی طرح بھاگے ہیں کہ جب آئے تھے تو شیروں کی طرح آئے تھے، ایسے دھاڑتے ہوئے آئے تھے کہ میرا دل لرزتا تھا ان کی آمد سے. اور جب بھگائے ہیں اللہ نے تو ایسے دم دبا کے جیسے کتے نہیں بھاگتے ہیں، آواز بھی نہیں آئی مجھے. اور ایک دم اچانک ایک دن مجھ پر آیا جب مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں 1-2 سال ہو گئے مجھے خوف نہیں آیا. تو دعائیں اس طریقے سے بھی کام کرتی ہیں. پھر ایک آخر میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو ابہام ہوتا ہے نا دعا کا، تو اتنا میں یقین دلاتا چلوں کہ اگر کوئی شک کرتا ہے اپنے رب کریم پہ اور اپنی دعا کی قبولیت پہ اس ویڈیو کے بعد بھی، تو پھر خیر دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایک پریڈکشن کر دیتا ہوں. بچ کے نکلنا چاہیے نا باتوں میں سے، تو ایک پریڈکشن ضرور کر دیتا ہوں کہ پھر اس کی دعا کبھی قبولیت کو پہنچتی ہوئی اسے دکھائی نہیں دے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دل سے سنیے گا. گھر آپ کو بتا چکا کہ چھوٹا تھا. اگر آپ لوگ ویڈیو میں میرے ساتھ پوری یکسوئی میں چل رہے ہیں اور یہاں تک آ پہنچے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹے گھر والی بات ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا. یہاں سے ایک دعا پھوٹی تھی اور اب وہاں جا کر اس دعا کے پھوٹنے کا نظارہ کرتے ہیں. جب اپنے گھر واپس آ گیا میں اور زندگی اپنے والدین کے ساتھ گزرنی شروع ہوئی اور زندگی نے کچھ قرار پکڑا اور روزی روٹی ٹھیک تھی، الحمدللہ سکون تھا. گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا کیونکہ تنگ تھا، بند تھا، چھوٹا تھا. اور وہ اچھا تھا، یہ نہیں تھا کہ پرانا تھا، ایسی بات نہیں تھی. ماربل لگا ہوا تھا، اچھا گھر تھا، الحمدللہ رب العالمین اچھا گھر تھا. اصل میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا کہ 20-25 سال ہم بہن بھائی ماں باپ جو ہیں، ہم نے کرائے کے کوئی 15-20 مکان بدلے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو اپنا گھر ایک دفعہ بنا بھی، بہت پرانی بات، شاید میٹرک میں تھا، میٹرک میں تھا، ہو سکتا معذرت سوری. تو اپنا گھر 3-4 سال رہا تو اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہوگی، لیکن وہ پھر بک گیا، حالات ایسے ہوئے کہ اس کو نہیں سنبھال سکے. تو بڑا ایک دل کے اندر خلش سی تھی کہ اپنا گھر زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، مطلب رہے نہیں، نصیب نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا کرے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ ہوگی تمنا، اور میری اس موقع پر چونکہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے تو آپ سب کے لیے یہ دعا ہے رب کریم کے دربار میں کہ ہم چونکہ اس وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، بولنے والا بھی اور دیکھنے سننے والے بھی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے آج کے پورا شوب دور میں، ان کو اپنی چھت عطا فرمائے، آمین. اب وہ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ گھر یہ تنگ ہے. تو وہ گھر ایک فائنلی اپنا مل تو گیا تھا ہمیں، دودھیال کی طرف سے وہ ایک حصہ مل گیا تھا گھر کا، اور فائنلی ہم وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے. لیکن آسمان نہیں نظر آتا تھا، اور بارش دھوپ سردی پتہ ہی نہیں لگتا تھا کیا ہو رہا ہے. بہت تنگی تو تھی ایک. تو میرے دل میں اور میری ماں کے دل میں، یہ دونوں کے دل میں بڑی خواہش تھی. میرے والد صاحب کے دل میں اتنی نہیں تھی. ہی واز کوائٹ ہیپی کہ یہ اچھا بنا ہوا ہے، یہ فلیٹس کی طرح کا ہے، تو ان کو اچھا لگتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہمیں، میری ماں کو اور میں، ہم ایسے تھے. ماں تو میری چلی گئی اللہ کے پاس، اللہ اس کے درجات بلند کرے، ملیں گے اس کو جلدی انشاءاللہ. تو امی کو بھی یہ بہت تھا کہ درخت ہو، پودے ہوں، صحن ہو، چڑیاں ہوں، کھلا گھر ہو. اور میں بھی اپنی ماں کے مزاج پہ گیا ہوں
تو مجھے بھی، ہم دونوں ماں بیٹے کی بڑی ہم آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، گھر کیسے لینا ہے، گھر کیسے لینا ہے. تو کرتے کرتے یہ طلب جو ہے نا یہ بڑھنے لگ گئی. اب پتہ نہیں میں کب سے بولنا شروع ہوا ہوں کیا، آئی ڈونٹ نو. ایک سیکنڈ پلیز. 1.25 گھنٹہ ہو گیا، اس کو ذرا جلدی سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طلب بڑھنی شروع ہو گئی. اور میں نے جب اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا ہر دوسرے تیسرے دن، میری بیوی بھی اس میں شریک ہو گئی اور ہماری یہ ایک حسرت بننے لگ گئی. والد صاحب اس میں ہمارا کوئی زیادہ نہیں ہم نوا رہتے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے، شکر اللہ کا جام. یہ تو ہم آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ اللہ کو گھر دے دے، کسی طرح سے مل جائے. اور میری والدہ بھی، حالت بھی تو ایسی تھی کہ میری والدہ کو آرتھرائٹس تھا، گنٹھیا جس کو کہتے ہیں، ہڈیوں کا مسئلہ تھا. تو وہ چل نہیں سکتی تھیں، ان کو چلنے میں بڑی تشویش ہوتی تھی. 25 سال وہ بہت تنگی میں انہوں نے کاٹے، اور آخری 5-7 سال تو اپنے بیڈ سے بھی بڑی مشکل سے اٹھا کرتی تھیں. اور اسی بیماری میں وہ چلی گئیں اپنے اللہ کے پاس. آہ، بہرحال جب بیٹھنا یہی بات ہماری ہوتی تھی کہ کچھ گھر کا بندوبست ہو جائے، کھلا ہو جائے. ہم سوچتے تھے کہ اس کو بیچ دیں اور بیچ کے کوئی کھلا گھر لے لیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جتنا یہ قیمت تھی اس گھر کی، اس میں کہیں اور ملتا نہیں تھا کھلا. تو جس جگہ پہ ہم تھے ہم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. سیکیور ایریا تھا، سٹی کے اندر تھا، سکولز نزدیک تھے بچوں کے، ہاسپٹل نزدیک تھے، آفس میرا نزدیک تھا، بہت ساری ایسی فیسلٹیز تھیں. پرانے بیٹھے ہوئے تھے، لوکیشنز اچھی تھیں، سارا کچھ سیکیورٹیز تھی. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں. کبھی سوچتے تھے کسی دور کسی کالونی میں لے لیں، سستا مل جائے گا. پھر وہاں پہ پریشانی ہوتی تھی کہ گیس نہیں ہوگی، آنا پڑے گا شہر میں. کافی کچھ چیزیں چلتی تھیں. دعائیں بھی مانگی اللہ سے. میری والدہ نے بھی بہت وظیفے وغیرہ کرتی ہوتی تھیں، کافی کیے. اور اس میں وقت گزرنا شروع ہوا، اور بڑا طویل وقت گزرنا شروع ہو گیا. اور میری پھر حسرت یہ اتنی بڑھ گئی کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں جب کہیں جا رہا ہوتا تھا تو کوئی اچھا گھر اگر نظر آتا تھا جو میرے مزاج کا ہوتا تھا، آدمی کو نقشے پسند ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ چیزوں کے، تو اس کو دیکھ کے میرے دل میں ایک نا خیال آتا تھا کہ اللہ اس طرح کا گھر دے دے مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خواہش اور بھی آگے بڑھ رہی تھی. وہ خواہش تھی، مجھے درختوں سے بڑا پیار ہے. درخت اور پہاڑ، ان سے مجھے عشق ہے. ہر اسپرچل بندے کو ہوتا ہے. آئی تھنک بہت سارے لوگ اس بات کو ابھی خوش ہنس رہے ہوں گے اندر سے کہ ان کے اندر بھی یہی چیز ہے. اور کچھ میرا تو اتنا بڑا ہوا تھا کہ پہاڑ پہ رہنے کا تو موقع ہی نہیں ملا. لیکن پہاڑ اب بھی مجھے نظر آ جائے تو میرا رونا نکل جاتا ہے. اور پھر ایسا ہے کہ بارش ہو تو مجھے رونا آ جاتا ہے. اور درخت کچھ ایسے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. درخت مجھے جہاں بھی نظر آیا مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ، وہ پتہ نہیں کون سے شاعر تھے تقسیم ان سے پہلے کے پنجابی شاعر تھے، ان کا نام مجھے بھولتا. ان کی ایک نظم بھی ایسی تھی کہ کچھ درخت ماؤں جیسے ہوتے ہیں، کچھ باپ جیسے ہوتے ہیں، کچھ بھائی جیسے ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کی ہر درخت کی اپنی اپنی ایک فیل ہوتی ہے. جن لوگوں کو درختوں سے پیار ہے وہ میری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے. ہر درخت کے پاس آپ کا ایک مختلف مزاج ہوتا ہے. اب اس پہ درختوں پہ بولنے کا دل کر رہا ہے. بہر وہ تو یہ میرے جیسا بندہ تو یہ ہے کہ کیمرہ لگا اور بس بولتا رہے بیٹھا. تو یہ دو میری کمزوریاں بن گئیں کہ میں نے جہاں سے گزرنا، کوئی گھر اچھا نظر آ جانا تو اللہ سے دعا کرنی یا اللہ اس طرح کا مل جائے. اور پھر کوئی درخت اچھا نظر آئے نا، خاص طور پہ برگد کا درخت مجھے بہت پسند ہے، کیکر کا درخت بہت پسند ہے، ٹہلی کا درخت بہت پسند ہے، اور نیم کا درخت بہت پسند ہے. سب سے زیادہ مجھے نیم کا درخت پسند ہے. برگد کا اس سے بھی زیادہ پسند ہے، خاص طور پہ بوڑھا برگد. لاہور میں تو میں کچھ برگد کے درختوں کے نیچے بیٹھنے کے لیے خاص طور پہ جایا بھی کرتا تھا. لیکن وہ درخت اتنے بڑے چونکہ گھروں میں لگ نہیں سکتے، وہ تو کھلے علاقوں میں ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم چیچا ہوتی میں ہمارے پاس جنگل ہے، یہاں پہ 2 بہت بڑے بڑے درخت ہیں، ہیوج مانسٹرز، جائنٹس. وہ اتنے بڑے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. ان کو تو پوری گردن اٹھا کے بھی دیکھیں تو وہ سمائی میں نہیں آتے. تو کبھی کبھی جاتا ہوں ان کے نیچے بیٹھتا ہوں، ان کو دیکھ کر ایک اور طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اوورآل مجھے نیم کا ایک درخت ایسا لگتا تھا کہ یہ اللہ اگر مجھے کوئی ایسا گھر دے نا، جب بھی مجھے اللہ نے کھلا گھر دیا نا تو میں اس میں نیم کا درخت لگاؤں گا. اب یہ 2 خواہشیں چل رہی تھیں زندگی کے ساتھ ساتھ، بھول بھی جاتی تھیں، اگنور بھی ہو جاتی تھیں. کبھی کبھی بہت شدت ہو جاتی تھی. کبھی کسی کا ایسا درخت دیکھ لینا گزرتے ہوئے، کوئی گھر ایسا دیکھ لینا کہ 2-4 دن بڑی رہنی فیلنگ اپنے گھر میں آ گئے کہ
बहरहाल आदमी अपने आप से झूठ तो बोलता ही है कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक खलिश चलती थी अंदर। फिर अल्लाह ने कुछ और समझ अता की, कुछ मामलात की तहें खुली, कुछ अपने नफ्स के अंदर मैं गया। तो एक रात मैं एक ऐसे घर के आगे से गुज़रा, शाम का वक्त था, जहाँ पर दोनों ख्वाहिशें किसी की पूरी हुई हुई थी, मेरे वाली। यानी वो घर भी ऐसा, मुझे घर ज़्यादा जदीद पसंद नहीं है, घर थोड़े से मुझे एंशियंट पसंद है, जैसे हवेली टाइप घर हो लेकिन जिद्दत से बना हो, जैसे लाल ईंटें हों लेकिन उसमें आसाइशें आजकल की हों, लेकिन उसका तर्ज ताबीर जो है, कंस्ट्रक्ट जो है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल होना चाहिए। और वो वैसा था घर। और उसका जो उसके बिल्कुल घर के गुज जाना हो गया किसी के घर में ऐसे ही, तो मैं गुज़रा। आजकल हमारे घरों में सेहन जो हैं ये नायाब हो चुके हैं, और अगर सेहन हैं भी हैं तो ऊपर से बंद होते हैं। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनमें पुराने रिवायती सेहन, जैसे अब गांव में तो शायद कहीं हों, अब तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ही, शहरों में तो ख़त्म ही हो गए। तो वो घर शहर में था और ऐसा था कि जो बिल्कुल थोड़ा सा पुराना, उसमें बड़ा अपनापन मुझे ऐसे फील हुआ अंदर जाते ही। और उसके साथ उस घर में एक नीम का दरख्त था पुराना, और वो बिल्कुल बीचों बीच एक खड़ा हुआ था। तो मैं जब उन साहब के घर से निकला तो मेरी एक आंख से आंसू टपक गया। अच्छा जी, वो जब टपका है ना आंसू, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मुझे शर्म ऐसे आई कि मैंने अपने दिल में सोचा कि कमबख्त इंसान, अल्लाह की कौन सी नेमत तेरे पास नहीं है। गाड़ी तक उसने तुझे दे दी, दरख्त नहीं देता, और तुझे खुला घर नहीं दे रहा, तो तू अब लोगों के घरों को और उनके दरख्तों को देख के रोने पे उतर आया। इतनी बेचारगी, इतनी सेल्फ सिंपथी, इतनी अपने आप से हमदर्दी तुझे हो गई, इतना तू कमज़ोर हो गया है। नहीं देता अल्लाह, फ़र्ज़ कर, क्या इसमें क्या हो सकता है, अल्लाह ना दे ऐसे ही मार दे, फिर क्या करेगा? इस ख्वाहिश के पीछे मरना है तूने। और मैंने वहाँ खड़े खड़े अहद किया कि आज के बाद ना मैं किसी के मकान की तरफ देखूंगा, ये नहीं कि देखूंगा नहीं, ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखूंगा, मोहताजी की नज़रों से नहीं देखूंगा। मैं कभी अपने और अल्लाह के रिश्ते को इतना डाउन नहीं करूंगा कि जो अल्लाह ने किसी को दे रखा है जो मेरी पसंद का, उस पर मैं रोऊं बैठ के, और मैं अल्लाह की तरफ आंखें उठा के कहूँ कि देखो इसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। इतना अपना अल्लाह से अपना ताल्लुक़ ख़राब करूँ, अल्लाह को इतना, मैं अब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं क्या। डिवाइन इंसल्ट है ये, इतनी बड़ी डिवाइन इंसल्ट है कि अल्लाह का ज़र्फ़, अल्लाह का ज़र्फ़ चूँकि खुदाई ज़र्फ़ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर जाता है हमें। वरना तो पता नहीं हम लोग अल्लाह ताला के साथ जानबूझकर भी और अनजाने में भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो सही आया था कि अल्लाह की इन्होंने ऐसी कदर नहीं की है जैसा कदर करने का उसका हक़ था। बहरहाल जी, मैंने उसका किस्सा मुखसर ये कि मैंने अपने रब से वादा किया कि या अल्लाह, बंदे की ख्वाहिश का तुझे पता है, कबूल कर ले, बहुत अच्छी बात है, हसरत नहीं करूँगा, हसरत नहीं करूँगा, जो तूने दिया है इस पर राज़ी रहूँगा। घर वापस आया, कुछ पैसे थे अकाउंट में पड़े हुए थे। मैंने अपने घर में थोड़ा सा मार्बल अच्छा किया, टाइलें लगवाई, थोड़े से एसी वगैरह रिप्लेस किए, उसकी जो भी डेंटिंग पेंटिंग उसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग होने वाली थी वो करके, उसमें मैंने उसको ऐसा कर दिया कि मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे रिलैक्स हो गए, ज़रा मैं भी रिलैक्स हो गया कि चलो ये बेहतर हो गया, थोड़ा सा एक उसको अपग्रेड कर दिया मैंने। उसमें पैसे कम लगे, 5-6 लाख रुपया लग गया, और वो ठीक हो गया मामला। और मैंने इस ख्वाहिश को सरेंडर कर दिया। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, और मुझे एक दफ़ा मेरी बीवी मेरे पास बैठी और उससे मुझे ये कहा कि आपके हालात थोड़े से बेहतर है। क्या बेहतर थे, वही मतलब लाख 1.5 लाख कमाने लग गया था, इतने हो गए होंगे। तो उसने कहा कि हालात कुछ बेहतर हैं, तो आप ऐसा कीजिए, क्यों नहीं कर लेते कि एक कमेटी डाल लें। तो हम बेशक थोड़ा हम ख़र्चों को थोड़ा कम कर, महदूद कर लेते हैं। औरतें अक्सर आपको पता है इस तरह के मामला की तरफ होती हैं मुतवज्जे, कि थोड़ा चिल्ला काट लेते हैं, कष्ट काट लेते हैं, और 2-4 साल में हो सकता है कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, कुछ उधार पकड़ेंगे,
اور کچھ مکان یہ بیچیں گے تو ہم نئے گھر میں چلے جائیں گے. میں اس وقت تک امیون ہو چکا تھا اللہ کے فضل سے. میری بیوی کو نہیں پتا تھا اس بات کا. تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا خاتون بات یہ ہے، آپ بیوی ہیں تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری جیب میں اگر 30-40 لاکھ روپیہ ہو، کیونکہ مزاج میرا ایسا ہے کہ پھر اگر مجھے کھلا گھر چاہیے تو کم از کم کروڑ کا ہو، جو آج کل پراپرٹیز کے حالات چل رہے ہیں. تو 3 مرلے 3.5 مرلے میں تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جائیں تو کم از کم 5 7 8 9 10 مرلے میں تو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو میرے پاس 40-50 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو میں تھوڑی سی کمیٹی ڈالوں کہ 10-12 لاکھ ساتھ میں ملاؤں اور 30-35 لاکھ کا یہ مکان بیچوں تو اس کے نزدیک پہنچ. میرے پاس تو ہے ہی 4-5 لاکھ روپے ہے. میں 4-5 لاکھ روپے کو لے کر میں اتنے بڑے مشن کو اچیو کرنے کی تمنا میں پڑھوں، یعنی ایک لمبی امید پالوں. میری بات پہ غور کیجیے گا. ایک لمبی آرزو کا پیچھا شروع کروں جو میری زندگی کے 5-6 سال کھا جائے اور میرے منہ میں دانت نہ رہیں، یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا مجھے شوگر ہو جائے ڈپریشن کے مارے، اور میرے بچوں نے جو کپڑے پہننے تھے اور جو زندگی کی خوشیاں دیکھنی تھی، یا میں نے دوست احباب کی جو مدد کرنی تھی اور اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرنا تھا، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے ثواب، وہ ساری نیکیاں میں اپنی ایک خواہش کی بھٹی میں ڈال کر جلا دوں، راکھ کر دوں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ابھی مرضی نہیں ہے ہمیں اتنا بڑا گھر دینے کی، ہماری مرضی کا گھر دینے کی اللہ کی ابھی ہماری مرضی نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا. یہ ڈیوائن ڈیسیجن ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے ایک بات کی، وہ میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے بڑے آسرے کا باعث بنے گا. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا اللہ اگر میری جیب میں ڈال کے دے گا نا مکان، میں تب لوں گا. جب میں نے چھوڑ دی خواہش تو میں نے چھوڑ دی. اب میں نے ترلا نہیں کرنا. میں اللہ کا ترلا کر لوں گا، میں دنیا کا ترلا نہیں کروں گا. میں کمیٹیاں ڈالوں، میں پیسے اکٹھے کروں، میں 1-1 روپیہ نوٹ گننا شروع، میرے سے نہیں ہوتا. شکر الحمدللہ ہم گھر والے کھا رہے ہیں اچھے طریقے سے، ہیپیلی رہ رہے ہیں. میں ہر بندہ اپنی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں بھی جو اللہ نے توفیق دی ہے میں کر رہا ہوں. میں اپنا کریئر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خراب نہیں کر سکتا اس خواہش کے پیچھے. آئی ایم سو سوری. اس نے کہا شی واز گیٹنگ ایگریڈ. اس نے کہا ٹھیک ہے، شی واز ویری ایگریڈ. تو ہم نے پھر فائنلی فیصلہ کیا کہ اٹس اوور. بات ختم ہو گئی، خواہش ختم ہو گئی، جان چھٹ گئی. وہ جو آگ لگی تھی دل میں وہ بجھ گئی اور ہم اس گھر پہ راضی ہو گئے. تو پتہ کیا ہوا؟ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. وہ پتہ کیسے راضی ہوا؟ دعا ملی مجھے ایک جو میں آج آپ کو دینے آیا ہوں. وہ دعا مجھے یہ ملی کہ نسائی میں تھی اور اس میں لکھی، کچھ لوگوں کو آئی ویری شیور کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگی، یہ مجھے نہیں تھی پتہ. تو میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے وہ علم میں آئی. تو خواہش تو چونکہ دبی ہوئی چنگاری تو کہیں پہ ہوتی ہے. تو دعا آئی کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گھر کو وسعت دے دے، کھول دے، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. ابھی یہ پڑھی ہے، اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیجیے گا، اور یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل وغیرہ پہ سرچ کر لیجیے گا. اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے لے لیجیے گا. تو ایزی ہے، مل جائے گی، اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اب پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی مجھے اللہ نے بتا دیا کہ اس کو پڑھا جاتا ہے. آپ بھی سن لیجیے، کام آئے گی آپ لوگوں کے بھی. کہ جب وضو ہم لوگ کرتے ہیں تو جب کوہنیوں تک پانی بہایا جاتا ہے، تو جب دائیں کوہنی پہ چلو میں پانی لینا ہے اور اس کو بہانا ہے پہلی بار، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود ابراہیم ہے، تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر دعا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب وہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی، پھر اس کے بعد دوبارہ چلو میں پانی لیا، وسیع لی فی داری، اور پھر پانی لیا، اور وبارک لی فی رزقی. اسی طرح یہی عمل 3 بار اس ہاتھ پہ کونیوں پہ پانی بہاتے ہوئے ایسے ہی دہرایا جائے گا. تو یہ دعا خاص الخاص جو ہے یہ وضو کے دوران پڑھنے والی ہے. اینڈ آئی گاٹ دا پوائنٹ. اللہ مہربان ہو گیا. تو میں نے اپنی اس خواہش کو، اس دعا کو، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، اپنی نفسیاتی، جذباتی اور معاشی دعاؤں کو مسنون دعاؤں میں اور آیات میں ڈھالا کریں، تو میں نے اس کو ڈھال دیا، میں نے کنورٹ کر دیا. میں نے اس دعا کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، فرض کر لیا کہ جب بھی وضو کرنا ہے اس کے ساتھ. یا شروع میں 1-2 بار بھولا، 3-4 بار، تو میں نے وضو دوبارہ کیا، اس کو میں نے پڑھا. اب طلب نہیں تھی دل میں، اب یہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ، اس میں اتنی خوبصورتی اتنی ہے، کیونکہ جذبات کہاں سے لائیں گے روز روز گھر کو مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے.
تو پھر مایوسی پیچھے رہ جاتی ہے، ایک خود ترسی رہ جاتی ہے. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ پڑھ دی تو میں نے وضو میں پڑھ دی اور پڑھتا رہا اور 5 سال پڑھتا رہا اور دعا بھول گئی. کبھی کبھی یاد آتی تھی کہ گھر یہ وہ، اور وہ ریمنٹ نکل گئے اور اللہ نے کشائش بخش دی اور دل کو اطمینان دے دیا. اور پھر ایک رات اچانک پتہ چلا کہ ہمارے گھر کے بعد تفصیل میں نہیں اس کو لے کے جاؤں گا، لیکن آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں کہ میرے گھر کے جو دوسری طرف کا گھر تھا وہ کچھ اللہ نے ایسے وسائل پیدا کیے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، میں سچ بولتا ہوں، بس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آنن فانن، جسے کہتے ہیں نا چشم زدن میں، اس گھر کی دیوار دنوں میں ٹوٹی اور وہ پرلی طرف والا جو گھر تھا وہ ہمیں مل گیا. اور پھر وہ اوپر والا بھی مل گیا اور ادھر سے اوپر والا بھی مل گیا، اور 10 مرلے کا شہر کی پرائم لوکیشن کا گھر، وہ کچھ اس کا حصہ رہتا ہے، بہرحال وہ بھی مل جائے گا. لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر کھلا ہے تو اس کے 1-2 مہینے کے اندر اللہ نے مجھے ایسے رستے سجھائے کہ میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا. لٹرلی میرے والدین کے وسیلے سے اللہ نے مجھے دیا، ان کے صدقے سے مجھے دیا، میرے والدین نے مجھے عطا کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے رب کا بھی شکر گزار ہوں. ماں باپ کے ساتھ رہیں تو پھر نعمتیں تو بڑی بڑی ملتی ہیں، جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو بہرحال وہ مجھے عطا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اس کا جو تھا نا جی، اس گھر میں اللہ نے مجھے ایک کچی مٹی کا کھلا ڈلا ٹکڑا ایک کمرے کے برابر کا عطا کیا، جس کے سینٹر میں پھر آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ پھر ایک نیم کا درخت لگا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ قبول کرتا ہے. اور یہاں تک اللہ نہیں رکتا. پھر جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، پھر جب اللہ بروئے کار آتا ہے تو پھر ایسے ایسے طریقے سے بروئے کار آتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، دنگ رہ جایا کرتا ہے. نعمت پھر جب نازل ہوتی ہے نا تو پھر سمیٹتا ہے بندہ، ایسے جھولیاں بھر بھر کے اس کو سمیٹتا ہے کہ وہ درخت لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے میری پسند کے درخت تھے، جتنے میری پسند کے پودے تھے، سارے کے سارے اس کے ارد گرد لگے اور وہ چلے اور بیلیں لگی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے ایک شے پسند تھی کہ ایک کچی مٹی کا ٹکڑا میرے گھر میں ہو اور اس میں پانی چھڑکا جائے اور کچی مٹی کی خوشبو آئے اور میں اس کے نیچے جائے نماز بٹھاؤں اور اللہ کی تسبیح پڑھوں، وہ میں نے پھر کیا. اور اس کے ساتھ بندے نے یہ دل میں تمنا پالی تھی کہ وہاں پر پرندے اتریں، اور وہاں پر پرندے اترے. اور اس کے ساتھ بندے نے یہ دل میں ایک بار سوچا تھا کہ اس میں فاختائیں آئیں گی، ڈوز آئیں گی. اور اللہ نے میرے گھر میں ایک فاختہ کا جوڑا بھیجا اور وہ فاختہ کا جوڑا آیا. اور اس فاختہ کے اس وقت میرے اس گھر میں اللہ کے فضل سے 6 بچے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں. اور وہ ایک کالونی ہے پوری جو رہتی ہے ہمارے ساتھ. اور اس گھر میں جب گرمیوں کی دوپہر میں ہم پانی چھڑکتے ہیں اور اس کے نیچے جب جائے نماز بچھتی ہے اور اس میں جب شام کی چائے چلتی ہے اور جب کچی مٹی کی خوشبو آتی ہے اور جب چڑیاں آتی ہیں اور جب فاختائیں بولتی ہیں اور جب رات کو اس ٹھنڈے صحن میں پنکھے چلتے ہیں اور جب صبح صبح آکسیجن سے بھرا ہوا ایک صحن ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے، تو پھر وہ بندہ یوٹیوب پہ آ کے کہتا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوتی. سمجھ نہ آئے قبولیت تو ایک الگ بات ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی ہے. میں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ہائی ہو رہا ہوں، اور آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہوئیے گا، مایوس مت ہوئیے گا. ایک زندگی ہے نا، ایمان اللہ پہ پورا رکھیں اور اللہ آپ کا گمان اپنے بارے میں پورا کر کے دکھائے گا. شرط ہے صبر، اور صبر کا دوسرا نام انتظار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انتظار کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا.
اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ بھی لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جو پہلی ویڈیو ہے دعا والی، وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ دیکھیے گا، کیونکہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ السلام علیکم۔